ایک مرتبہ ایک سیدزادی تھی، ان کا خاوند فوت ہو گیا، تو حالات کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے۔ تو سفر میں جاتے جاتے آگے راستے کے اندر ایک جگہ پہ سرائے آئی، بستی آئی، شام ہو گئی تو اس نے سوچا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ جیسے پہلے دور کے اندر جنگلوں میں راستوں میں سرائے بنے ہوئے ہوتے تھے، لوگ آ کر ٹھہرتے تھے، تو اس بستی میں شہر میں جا کر وہ ٹھہر گئی۔ تو ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر اس نے اپنے بچوں کو بٹھایا، وہ باہر نکل گئی پردے کے ساتھ۔ ایک دروازہ جا کر کھٹکایا، کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑا سخی آدمی ہے، اس نے سرائے بنی ہوئی ہے اور یہاں مسافروں کو، غریبوں کو یہ فری میں رہائش بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے۔ تو اس نے دروازہ کھٹکایا، اس کا نام تھا الحاج عبد الرحمن، جس کے پاس وہ گئی۔ وہ باہر آیا تو وہ بیوی کہنے لگی، الحاج میں مسافرہ ہوں اور مسافرہ کے ساتھ ساتھ میں سیدہ ہوں، نبی کی اولاد ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میں بیوہ ہوں، مسافرہ ہوں، مجھے ایک رات رہنے کی جگہ چاہیے جہاں میں رات گزار لوں، مصلی چاہیے، اللہ اللہ کر کے رات گزار کے صبح چلی جاؤں گی، میرے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ تو الحاج صاحب کہنے لگا کہ بی بی تو کہتی ہے میں سیدہ ہوں، مسافرہ ہوں، کوئی تیرے پاس گواہ بھی ہے، کوئی ایسا جاننے والا ہو جو تیری ضمانت دے؟ تو بی بی نے کہا کہ الحاج صاحب اگر یہاں اس شہر میں بستی میں میرا کوئی جاننے والا ہو تو تیرے دروازے پر میں کیوں آتی، میں اس کے پاس رہ جاتی، میرا کوئی جاننے والا نہیں، مجھے صرف ایک رات کے لیے رہنے کی جگہ چاہیے۔ الحاج کہنے لگا بی بی میرے پاس جگہ نہیں ہے، کیونکہ تیرا کوئی گواہ نہیں، تیرا جاننے والا نہیں، مجھے کیا پتہ ہے تو سچ بولتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے۔ بی بی وہاں سے مایوس ہوئی، آگے نکلی، پھر اس نے سوچا آخر رات تو گزارنی ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ بی بی وہ سامنے دیکھ لے، وہ سرائے ہے، وہ ہے مجوسی، لیکن اس نے بھی بہت بڑی سرائے اس کے مقابلے کی بنائی، وہ بھی غریبوں کو، مسافروں کو فری میں جگہ دیتا ہے۔ تو بی بی وہاں پر گئی، اس کا نام تھا بہرام مجوسی۔ دروازہ کھٹکایا، باہر آیا تو اس نے بولا بی بی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں مسلمان خاتون ہوں، سیدزادی ہوں اور میں مسافر ہوں، رات رہنی ہے اگر جگہ مل جائے۔ تو اس نے فوراً ایک علیحدہ کمرہ تیار کرایا، صاف ستھرا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی، نبی کی اولاد ہے، لہذا اس کو ادب کیا جائے، صرف مسلمانوں کی، نبی کی اولاد سمجھ کر وہ ادب کر رہا ہے۔ اس نے جگہ دے دی، وہ رات خاتون وہاں گزار رہی ہے، اور اس الحاج عبد الرحمن نے انکار کر دیا۔ آدھی رات گزری، ادھر الحاج کی بھی آنکھ لگ گئی، ادھر بہرام کی بھی آگ لگ گئی۔ توجہ فرمانا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحاج عبد الرحمن خواب دیکھ رہا ہے، حشر کا میدان برپا ہو چکا ہے، سورج قریب آ چکا ہے، سختی بہت زیادہ ہے، پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور گھبرا کر جا رہا ہے۔ تو آگے دیکھا تو جنت نظر آئی، جنت میں ایک محل، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو محل نظر آیا، دوسری روایت میں نہیں، پیاس لگی ہوئی تھی، اور آگے دیکھا تو حوض کوثر ہے، سرکار تشریف فرمائے، لوگوں کو جام کوثر پیش کر رہے ہیں۔ تو الحاج عبد الرحمن بھی وہاں پہنچ گیا، قریب گیا، حضور مجھے بھی بہت پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ پیاس ہے، شدت ہے، مہربانی فرما دے، ایک پیالہ جام کا مجھے بھی پلا دے۔ حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ کہنے کا حضور مجھے الحاج عبد الرحمن، الحاج سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس نے بہت زیادہ حج کیے ہوئے، الحاج عبد الرحمن میرا نام ہے۔ اچھا کیا تعارف تیرا؟ حضور میں فلاں علاقے کے اندر میں نے شراب بھرائی ہوئی ہے، تو آپ کی امت کے لوگوں کو فری میں رہائش بھی دیتا ہوں، کھانے بھی دیتا ہوں، بستر بھی دیتا ہوں، اور میں عبد الرحمن مسلمان ہوں اور بہت بڑا سخاوت کا میرا اہتمام ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو واقعی الحاج ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ سرکار واقعی اس نے بہت بڑا سرائے خانہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے؟ سرکار یہاں تو ہر کوئی نفس و نفسی ہے، باپ بیٹے کو نہیں جانتا، بیٹے باپ کو نہیں جانتے، یا رسول اللہ میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ ایسے عالم میں میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ سرکار مدینہ نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی، تو اس سے گواہ مانگتا تھا؟ گواہ لیا، جا، جیسے اس کو تو نے جگہ نہیں دی، یہاں تو تیرے لیے آب کوثر نہیں ہے، تو آل رسول سے گواہ مانگتا ہے، تو میرے غریبوں سے گواہ مانگتا ہے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھا، پوچھنے لگا لوگوں سے، یار رات ایک خاتون تھی جہاں پھر رہی تھی، کوئی جانتا ہے اس کو؟
کسی نے بتایا ہاں وہ ادھر جا رہی تھی بہرام مجوسی کے سرائے خانے میں. فوراً کیا دروازہ کھٹکایا, بہرام پر آئے, باہر آیا. کہنے لگا یار تیرے پاس رات کوئی مسافرہ خاتون بھی آئی تھی؟ کہنے لگا ہاں آئی تھی. وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نے ان کو کمرہ دے دیا ہے. وہ کہتی تھی میں مسلمان ہوں, سیدزادی ہوں, تو میں نے علیحدہ کمرہ دیا, وہاں پر بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہے, میں تو دوبارہ اس کے کمرے کی طرف گیا بھی نہیں ہوں. کہنے لگا تو اس کو واپس لوٹا دے مجھے, کیونکہ وہ مسلمان تھی, وہ سیدزادی تھی, وہ ہمارا حق ہے, میں اس کو لے کے جاؤں گا اور اس کی خدمت تواتر کروں گا. تو بہرام نے کہا بھائی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. کہنے لگا میں مسلمان ہوں, تو مجوسی ہے. تو اس بہرام نے کہا آج بولا دوبارہ نہ بولنا مجھے مجوسی. جو خواب تو دیکھ کر ہے وہ میں بھی دیکھ کر آیا ہوں, جو پیالہ تجھے نہیں ملا میں پی کر آیا ہوں. تو نے تو گواہ مانگے تھے, تو نے تو اس کے اوپر تفتیش کی تھی, میں نے مسلمان سمجھ کر رکھا تھا, اور آقا نے جو تمہیں پیالہ نہیں دیا وہ مجھے پیالہ بھی پلا دیا اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دوستو بات یہ ہے کہ سوالی جب در پہ آ جائے اس کو حقارت سے نہ دیکھا کرے, اس کو دور نہ کر دیا کریں کہ پیشہ ور ہے منگتا ہے. بھائی تمہاری جیب کے اندر جتنی حیثیت ہے جیب کی اتنا ہی اس کی خدمت کر دو. اگر آپ کے پاس 5 روپے تو 5 دے دو, 10 ہے تو 10 دے دو. اگر اس کے پاس کھانے کا آپ کر سکتے تو ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دو. لیکن کبھی سوالی کو جھڑک کر, قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کبھی جھڑکا نہ کرو. جب اس کو جھڑکتے ہو تو یہ سمجھو کہ رب کی ناراضگی کو بھول لیتے ہو. دعا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.